الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس ولو شاء اللہ ما اقتتل الذین من بعد ما جاءتهم البینات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من کفر ولو شاء اللہ ما اقتتلوا ولكن اللہ یفعل ما یرید صدق اللہ مولانا العظیم۔ میرے بھائیوں اور عزیزوں اور میری بہنوں اور بچیوں، آج ہم تیسرے پارے سے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ ظاہر ہے کہ سورہ بقرہ کا بقیہ حصہ ہے، اس لیے وہی مضامین جو چلے آ رہے ہیں اسی کی تکمیل ان آیات میں ہوگی۔ اس میں سب سے پہلی جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے تلک الرسل سے شروع ہوتی ہے، اس کا پہلا لفظ تلکا ہے۔ تو تلکا اس میں اشارہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مشار الیہ ہمیں تلاش کرنا ہوگا کہ وہ کیا ہے۔ تو تلکا سے جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے وہ ہے اس سے پہلے جہاں دوسرا پارہ ختم ہوا ہے وہ ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں۔ تو رسولوں کا جو ذکر ہوا ہے اس کا دوبارہ اس کے بارے میں ایک بات سمجھانی مقصود ہے، اور پروردگار اس کو واضح فرما رہے ہیں کہ یہ جن رسولوں کا ہم تذکرہ کر رہے ہیں ان رسولوں کے بارے میں لوگوں نے ہمیشہ غلط رویہ اختیار کیا۔ حضور کے بعثت سے پہلے یہود یہ سمجھتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد اور کوئی رسول نہیں، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اور عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ سمجھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی رسول نہیں۔ وہ اگر موسیٰ علیہ السلام کو رسول مانتے بھی تھے تو ساتھ یہ بھی کہتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ برگزیدہ اور افضل اور کوئی رسول نہیں، اور یہود یہ سمجھتے تھے کہ ساری فضیلتیں موسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گئی ہیں، اس کے علاوہ اور ان فضیلتوں کا حامل کوئی نہیں۔ قرآن حکیم نے سب سے پہلے تو اس بات کی اصلاح کی کہ رسولوں کو فضیلت ہم نے دی ہے، اور یہ فضیلت ایک کو دوسرے پر ہے، یعنی مختلف رسول وہ اپنی اپنی ذات میں بہت بڑے ہیں، بڑے اولو العزم ہیں، بڑے فضیلتوں کے مالک ہیں، اللہ کے یہاں مقرب ہیں، لیکن یہ بات کہ ایک رسول کو باقی سب پر فضیلت دے دی گئی ہو یہ نہیں ہے، بلکہ جزوی فضیلتیں سارے رسولوں کو دوسرے رسولوں پر ہیں۔ بعض چیزوں میں ابراہیم علیہ السلام افضل ہیں، بعض چیزوں میں موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، بعض چیزوں میں عیسیٰ علیہ السلام افضل ہیں۔ اس لیے تم جو اصرار کرتے ہو صرف اپنے رسول کے بارے میں یہ بات غلط ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد حضور نے حقیقت کے اظہار کے لیے بعض دفعہ اس بات کو ضرور ذکر فرمایا کہ انا سید ولد آدم ولا فخر، میں اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن میں اس پر فخر نہیں کرتا۔ لیکن ویسے آپ کی طبیعت میں جو انکساری تھی یا لوگوں کے مزاج کو سمجھتے تھے اس کی وجہ سے آپ نے اس بات کو ہمیشہ ناپسند پر فرمایا کہ رسولوں کے درمیان تقابل کیا جائے، کہ ان کی فضیلتوں کا ذکر کر کر کے آپس میں بحث کریں لوگ کہ موسیٰ علیہ السلام افضل تھے یا حضور افضل ہیں، یا عیسیٰ علیہ السلام افضل تھے یا یونس علیہ السلام افضل تھے۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تک یہ وحی یہ نازل نہیں ہوئی آپ کی فضیلت کی، تو اس وقت تک تو آپ قطعاً اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن جب یہ وحی نازل ہو گئی آپ کو بتا دیا گیا کہ اللہ نے آپ کو سب پر فضیلت دی ہے اور آپ سب سے افضل ہیں، تو پھر آپ نے کبھی حقیقت کے بیان کے طور پر تو ذکر فرمایا، لیکن ویسے آپ اپنے مزاج کے مطابق حضور اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس کی اصلاح فرمانے کے بعد کہا کہ دیکھو ہم نے جو فضیلتیں دی ہیں تو اس میں ذرا غور کیجئے کہ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے ایک کو دوسرے پر جزوی فضیلتیں دی ہیں۔ ان میں مثلا عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو، ہم نے ان کو عجیب و غریب معجزات عطا فرمائے، وہ مردے زندہ کرتے تھے، شکلیں بناتے جانوروں کی، ان کو پھونکتے اللہ کے نام سے اڑنے لگتے تھے،
اور بڑے بڑے معجزات جن کا تذکرہ 7ویں پارے میں ہے اور کئی پاروں میں، سورہ مریم میں بھی۔ اور پھر ان کی بڑی فضیلت یہ تھی وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے ان کو ہمیشہ روح القدس سے تائید مہیا کی۔ روح القدس سے مراد ہے جبریل ہے۔ یا میں یہ بات واضح کروں کہ کوئی پیغمبر ایسا نہیں ہے جسے حضرت جبریل علیہ السلام کی تائید حاصل نہیں تھی۔ جب بھی کوئی پیغمبر مبعوث ہوتا ہے تو عموماً حضرت جبریل اس کے ہم رکاب رہتے ہیں، اس کے دائیں بائیں رہتے ہیں، چونکہ وہ وحی لے کے آتے ہیں تو حسب ضرورت ان کا ساتھ رہتا ہے اللہ کے اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ۔ لیکن کہ جتنے تکرار کے ساتھ قرآن کریم نے یہ روح القدس کی تائید کا ذکر عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کیا ہے، اتنا کسی اور کے ساتھ نہیں کیا۔ اس لیے یہ بات بڑی علمی ہے اور عام طور پہ اس کو جانتے نہیں ہیں لوگ، اس لیے میں اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ انجیل سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے ایک بہت بڑا الزام لگایا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مردوں کو زندہ کرتے ہیں، یہ جانوروں کو اڑا دیتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ تم کیا کھا کے آئے ہو، اس طرح کی باتیں ان کے معجزات ہیں، یہ سب کچھ جو کچھ کرتے ہیں یہ اصل میں بالز بول کی مدد سے کرتے ہیں۔ اور بالز بول جنوں کا سردار کہا جاتا تھا کہ وہ یا تو ایک روح خبیث ہے اور یا جنات کا سردار ہے۔ اس کا کام ہی یہ ہے کہ اس طرح کی عجیب و غریب چیزیں وہ دکھاتا ہے، اس کی مدد سے لوگ دکھاتے ہیں۔ تو ان کے ساتھ بھی اصل میں وہ رہتا ہے اور اس کی مدد سے یہ سب کچھ کرتے ہیں۔ تو چونکہ یہ الزام ان پہ لگایا گیا تو اس کی تردید کے لیے قرآن کریم نے بار بار اس کا ذکر کیا ہے کہ کسی باز بول کے زیر اثر نہیں تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ تو اللہ کے سچے نبی اور رسول تھے۔ ان کے ساتھ اگر کسی کی تائید، یوں تو اللہ کی قدرت ان کے ساتھ تھی، لیکن جس کی تائید ہمیشہ ان کے ساتھ رہتی تھی وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، اور کوئی نہیں تھا۔ تو ان کا ذکر فرمایا، اس کے بعد باقی انبیاء کی طرف بھی اشارے کیے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ جو ہے آیت کا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ اس میں اللہ کے ایک قانون کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں بتایا یہ گیا ہے کہ عام طور پر ہر قوم کے لوگ اس کے مختلف فرقوں میں تقسیم ہوئے، آپس میں لڑے بھیڑے، اللہ کے نبی آئے تب بھی کئی گروہ بن گئے۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبیوں کے آنے کے بعد تو یہ اختلافات ختم ہو جانے چاہیے۔ تو بتایا یہ گیا ہے کہ دراصل اللہ کی سنت یہ ہدایت کے بارے میں کہ وہ کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتا۔ جس طرح وہ کسی کو زبردستی گمراہ نہیں کرتا، اس طرح وہ زبردستی ہدایت بھی نہیں دیتا۔ اس نے انسانوں کو شعور دے کے پیدا کیا ہے، عقل دی ہے، ان کو ایک آزادی دی ہے اور ایک قوت تمیز بخشی۔ اس کے بعد اللہ کے رسول جب اللہ کی کتاب لے کے آتے ہیں، ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کرتے ہیں۔ اب ان کا کام یہ ہے کہ اپنے فہم و شعور سے کام لے کر اسے قبول کریں یا رد کریں۔ اس کے بارے میں وہ دعوت تو پیش کریں گے بڑے تکرار کے ساتھ، لیکن ظاہر ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہوتا کہ وہ زبردستی کسی کو ایمان دے دیں۔ وہ دعائیں بھی مانگتے ہیں تو اللہ زبردستی کسی کو ایمان ہرگز نہیں دیتا۔ اگر زبردستی وہ ایمان دے دے اور زبردستی ان کو نیکی کے راستے پہ چلا دے تو کل کو اجر و ثواب کس بات کا؟ اجر و ثواب تو اس بات کا ہے کہ اپنے اختیار سے آدمی نیکی کرے اور ایمان کا راستہ اختیار کرے۔ اسی طرح زبردستی کسی کو کافر بنا دیا جائے تو اس کو سزا کس بات کی؟ سزا تو اس بات کی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کفر کا راستہ اختیار کرے۔ کہا یہ اللہ کی سنت ہے۔ تو لوگوں کے یہاں یہ جھگڑے ہوئے، اختلافات ہوئے تو وہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے فہم و شعور کو، اپنی قوت تمیز کو غلط استعمال کیا۔ اس میں قصور نبیوں کا نہیں ہے، نہ اللہ کی مشیت کا ہے، یہ انسان کا اپنا قصور ہے، اپنے اس کی کوتاہی فکر ہے، اور یہی وہ چیز ہے جس کو قیامت کے دن جس کی وہ سزا پائے گا۔ اس کے بعد تیسری آیت یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل۔ اس میں حیرت کی بات ہے کہ رسولوں کی بحث چلی ہے اور اس کے بعد اور اللہ کا ایک اہم قانون بیان ہوا ہے رسولوں کی بعثت کے حوالے سے، لیکن اس کے فوراً بعد انفاق کا حکم دیا جا رہا ہے۔ لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اللہ کے یعنی بیت اللہ کو مشرکین مکہ کے دستبرد سے بچانے اور ان سے آزاد کرانے کے لیے جہاد کا حکم مسلمانوں کو دیا گیا تھا، اور جہاد کے ساتھ ساتھ بار بار انفاق کا بھی حکم دیا گیا، اس لیے کہ جہاد تو ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ انفاق کرنے والے انفاق نہ کریں، اس کے لیے فنڈز فراہم نہ کریں تو لڑائی کیسے ہوگی؟ تو پیچھے سے انفاق کا مضمون چلا آ رہا تھا کہ درمیان میں ضرورت پیدا ہوئی ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے ملت ابراہیم کو بیان کرنے کی، تو اس کا بیان شروع ہو گیا، اس لیے اس کو وقتی طور پہ روک دیا گیا۔ تو اسی حوالے سے دوبارہ اس کو لیا گیا، جو قرآن کریم کا انداز ہے کہ وہ اصل موضوع کو کبھی نہیں بھولتا، بلکہ وہ درمیان میں جو ضمنی بحثیں آ جاتی ہیں وہ بھی ظاہر ضروری ہوتی ہیں، ان کو نپٹانے کے بعد پھر اصل بات کرتا، اس لیے انفاق کا حکم دیا۔ لیکن انفاق کے ساتھ ایک بہت اہم بات کہی جس نے آگے سلسلہ مضمون کو اور دوسری طرف پھیلا دیا،
وہ یہ کہ جہاد اور انفاق یہ اصل میں بنیاد ہے نجات کی، لیکن دنیا کے مشرکین نے انہوں نے اس کو بنیاد نہیں بنایا، بلکہ وہ اپنی نجات کے لیے کسی نے فرشتوں کو کافی سمجھا ہے، اللہ کی بیٹیاں بنا لی ہے، کسی نے بت پرستی کو کافی سمجھا، کسی نے جنات کو کافی سمجھا، کسی نے مظاہر فطرت کی پوجا کی سمجھے کہ وہ اللہ سے ہمیں چھڑا لیں گے۔ یعنی دنیا آخرت میں اگر وہ آخرت کو مانتے بھی ہیں تو اس کے نجات کے لیے انہوں نے بعد دوسری قوتوں کے ساتھ تعلق جوڑا اور ان کے بارے میں یہ خیال کیا کہ وہ ہمیں بخشوا لیں گے، اور اسی سے یہ تصور بھی پیدا ہوا کہ چاہے ہم کچھ بھی کرتے پھریں یہ شفاعت کریں گے ہماری، اس طرح کے غلط تصورات پیدا ہوئے۔ تو کہا قیامت کے دن کام تو آئے گا انفاق، لیکن مشکل یہ ہے کہ یہ تمہارا انفاق اور جہاد اس لیے رک گیا کہ تم نے غیر اللہ کو شریک کیا اللہ کے، اس کے بارے میں جب تمہیں تم پر بھروسہ ہو گیا کہ یہ ہمیں چھڑا لیں گے تو اب ذرا انفاق کیسا اور جہاد کیسا، اب ایمان و عمل کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ چونکہ انہوں نے غلط تصورات پیدا کر لیے اللہ کے بندوں کے حوالے سے اور پروردگار کی اصل حیثیت کو بھول گئے، تو چنانچہ آگے جو آیت آ رہی ہے وہ سب سے طویل، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ جامع، سب سے زیادہ معنی ہے، جس کو ہم آیت توحید کہتے ہیں۔ اتنی خوبصورت توحید کے بارے میں کوئی آیت قرآن کریم میں نہیں ہے، اگرچہ کلمہ اخلاص یا سورت اخلاص کہا جاتا ہے قل هو اللہ احد کو، لیکن وہ مختصر ہے، لیکن جس میں اللہ کی صفات کو اختصار بھی ہے اس میں، لیکن نہایت کمال کے ساتھ جسے سمیٹا ہے اور انسانوں کے غلط خیالات کی جسے تردید کی گئی ہے، وہ آگے آیت الکرسی لائی گئی ہے، تاکہ اور اس کا آیت الکرسی بھی نام ہے، ایسے کرسی کا لفظ اس میں آیا ہے، لیکن اصل اس کا نام آیت توحید ہے اور یا آیت اخلاص ہے، اس کا ذکر آیا ہے۔ اب وہ صورت وہ آیت تو اس قابل ہے کہ سارا وقت اسی پہ صرف کیا جائے، لیکن میں اس کی جسا سے چیزیں عرض کرتا ہوں۔ اس میں اللہ کا تعارف ہے، اللہ کی صفات ہیں، اور پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ جو شرک کی مختلف صورتیں پیدا ہو گئی تھیں ان کی ساتھ ساتھ تردید ہے۔ اب ذرا آپ اس کے الفاظ دیکھیں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ ہے اصل اللہ کا تعارف۔ قل هو اللہ احد کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ الہ ہونا صرف اس کی صفت ہے، کوئی ہزار دعویٰ کرے کہ میں الہ ہوں یا کوئی کہے کہ فلاں بھی الہ ہے، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس لیے کہ الہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ فانی نہ ہو، وہ ابدی ہو، وہ لا فانی ہو، وہ ایسا ہو جس میں جو جسم سے اور ہر طرح کے مکان سے، ہر طرح کی احتیاج سے پاک ہو، وہ ایسا ہو جس کی قدرتیں بے پناہ ہو، ساری دنیا اس کی محتاج ہو، وہ ایسی ذات ہو جس پر کبھی عدم نہ گزرا ہو اور کبھی ایسا نہ ہو کہ وہ عدم کا شکار ہوگا، وہ جس طرح لافانی یعنی ازلی ہے اس طرح وہ ابدی بھی ہو، یہ کم سے کم اس کی صفات ہیں۔ اس طرح اس کا علم بے پناہ ہو، اس کے علم سے کوئی باہر نہ ہو، تو یہ صفات اگر الہ بننے کے لیے ضروری ہیں تو ظاہر یہ صفات تو اللہ کے سوا کہیں اور نہیں ہے۔ اس لیے وہی بات ہوئی فرمائی کہ اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود، کوئی حاکم نہیں ہے، صرف اسی کو یہ باتیں زیب دیتی۔ اب اس کے بعد اس کی چند صفات کا ذکر کیا ہے کہ دیکھو تم یہ صفات بجائے خود اس بات کی دلیل بھی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پہلی بات یہ ہے کہ وہ الحی ہے، حی اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی ذات میں زندہ ہو، اس کی زندگی کسی کی عطا نہ ہو اور اس کی زندگی کو کبھی زوال نہ آئے، وہ ہمیشہ سے ہو، ہمیشہ رہے۔ باقی آپ سب کے بارے میں جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی دنیا میں کیا شاید آخرت میں بھی ایسی ذات نہیں ہوگی جس کو کبھی زوال نہ آ سکے۔ اگر زوال سے محفوظ ہوتی کوئی ذات تو ظاہر اللہ کے نبیوں کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی، لیکن ہم جانتے ہیں جو زندہ ہے وہ موت کی تکلیف سہے گا۔ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا؟ ہر ایک کو دنیا سے جانا تھا، ہر ایک دنیا سے گیا، لیکن اللہ کی ذات ہے جو الحی ہے، یہ اس کی صفت۔ دوسری صفت اس کی ہے کہ وہ القیوم ہے۔ قیوم وہ ذات ہوتی ہے کہ جو زندہ ہو، جو قائم ہو تو اپنے بل بوتے پر، کسی کی وجہ سے نہیں، اور باقی ساری دنیا کھڑی ہو اور ساری دنیا قائم ہو، ساری دنیا زندہ ہو، ساری دنیا اپنے کام انجام دے رہی ہو، اس کے پیچھے اللہ کی قوت کام کر رہی ہے۔ یعنی باقی پوری کائنات کھڑی ہے تو اللہ کے کھڑے کرنے سے، اور اللہ کی ذات قائم ہے تو وہ اپنی ذات کی وجہ سے، کسی نے اس کو قائم نہیں کیا، تو قیوم اس ذات کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ صفتیں الہ کی تھی، اللہ کے سوا اور کون الہ ہو سکتا؟ مزید فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ وہ ذات ہے جس کے سہارے سے چونکہ پوری کائنات قائم ہے، ہر قرے کی وہ نگرانی کر رہا ہے، ہر چیز کو
جو قوت فعل مل رہی ہے، قوت انفعال مل رہی ہے، اثرات پیدا ہو رہے ہیں، ہر چیز اپنا خاص کو خاصا ظاہر کر رہی ہے، اس کی نگرانی کرنے والی کوئی ذات ہونی چاہیے۔ تو ظاہر ہے وہ ذات وہ ہے کہ جو کبھی خود غافل نہیں ہوتی۔ لا تأخذہ سنۃ، سنہ کہتے ہیں اونگ کو، یعنی ابتدائی نیند، جب آدمی پر نیند طاری ہونے لگتی، کہا نہ تو اس کو اونگ پکڑتی ہے اور نہ اسے نیند آتی، کبھی اس کو غفلت لاحق نہیں ہوتی۔ کوئی پوری کائنات میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے جو کبھی اس خدشے کا شکار ہو کہ اللہ اگر سو گیا تو پتہ نہیں پھر ہمارا کیا بنے گا، اگر اللہ کو اونگ آ گئی تو دنیا کیسے قائم رہے گی۔ اس لیے اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ وہ کبھی سوتا ہے۔ اور مزید فرمایا کہ وہ ذات ایسی ہماگیر ہے اور اس کی قوتیں اتنی بے شمار ہیں اور قوتیں بے پناہ ہیں کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو زمین میں۔ آسمانوں میں جو مخلوق ہے، جو زمین میں مخلوق ہے، ان میں کوئی مخلوق ایسی نہیں جو اس کی مملوک، اس کی ملک اور اس کی غلام نہ ہو۔ ہر کوئی اس کے سامنے ہاتھ باندھے کھڑی ہے۔ یعنی جس طرح اس کی ہر موجود چیز اس کی مخلوق ہے، اسی طرح اس کی مملوک بھی ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کا اندازہ کرو کہ جس ذات کا حال یہ ہے کہ اسے کبھی اونگ نہیں آتی، اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگوں کے اور دنیا کے حالات سے مکمل واقف ہے۔ جب اس کی نگاہیں ہر وقت آنکھوں میں ہر وقت دیکھتی ہے، اس کو نہ نیند آئے نہ اونگ آئے، تو جتنا علم اس کا مکمل ہے کسی اور کا کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر یہ ہے کہ اس پر کبھی موت طاری نہیں ہوئی، وہ زندہ ہے، قیوم ہے، تو ظاہر کوئی دور ایسا نہیں گزرا جب وہ اس دور کے حالات سے پوری طرح واقف نہ ہو۔ تو ہمیشہ سفارش اس کے پاس جائی جاتی ہے کہ جس کے بارے میں یہ گمان ہو کہ اس نے جس کو سزا دی ہے، یہ سمجھ کر کہ اس نے غلط کام کیا، تو سفارش کرنے والا جا کے یہ کہتا ہے کہ صاحب آپ نے فلاں آدمی کو جو سزا دی، تو اصل بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں صحیح بات نہیں آئی، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ آپ کو یہ بتاؤں کہ اصل کیس کیا ہے۔ جن لوگوں نے آپ کو آ کر بتایا ہے انہیں غلط بیانی سے کام لیا یا ان کا علم نامکمل تھا۔ میں چونکہ اس کو ذاتی طور پہ جاننے والا ہوں، آپ نہیں جانتے اسے، میں پوری طرح آپ کو باخبر کرنے کے لیے آیا ہوں تاکہ آپ جو غلطی کر چکے ہیں اس کی تلافی کر سکیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے سوا کسی اور کا علم مکمل ہے ہی نہیں تو مجھے آ کر کیا بتائے گا سفارش کرتا ہوا کہ آپ نے غلط فیصلہ کیا، میں تمہیں صحیح حالات بتانے آیا ہوں۔ اسے فرمایا کہ ایسی باخبر ذات کی موجودگی میں من ذا الذی یشفع عندہ، کون ہے جو اس کے پاس سفارش کی جرات کرے۔ اس لیے اس کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے یہ بتایا جائے کہ آپ نے فیصلہ غلط کیا، بے خبری کی وجہ سے اس کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے، لیکن اس نے اعزاز بخشا ہے اپنے نیک بندوں کو سفارش کا، یعنی جس کو عزت دینا مقصود ہوگی اس کو حکم دیا جائے گا، اجازت دی جائے گی کہ تم سفارش کرو، اور جس کے بارے میں عزت دینا مقصود ہوگا اس کے بارے میں کہا جائے گا کہ اس کے بارے میں سفارش کرو۔ اسی قرآن کہتا ہے کہ کوئی شخص بھی، حتیٰ کہ اللہ کے نبی بھی، سفارش نہیں کریں گے اذن خدا بندی کے بغیر، اور کسی شخص کے بارے میں سفارش نہیں کریں گے جس کے بارے میں اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ سفارش ہوگی اور ہماری تو شفاعت بڑا سہارا ہے، بالخصوص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ بھی شفاعت فرمائیں گے تو اللہ کے حکم سے فرمائیں گے، بلکہ ان کو اللہ شفاعت کبریٰ کے مقام پر فائز کرے گا۔ شفاعت کبریٰ سے مراد یہ ہے کہ جب قیامت و بپا ہو جائے گی، ساری دنیا اپنے پسینے میں ڈوبے ہوئے، اور سورج سر پہ چونکہ کھڑا ہوگا اس کی تپش سے تنگ آئے ہوئے، اب نفسی نفسی پکار رہی ہوگی، اور ہر آدمی اس انتظار میں ہوگا کہ کاش حساب کتاب شروع ہو اور میری جان چھوٹے، جو ہونا ہے سو ہو جائے۔ اب اللہ ہی بہتر جانتا کتنے برس گزر جائیں گے، حساب کتاب ہونے میں نہیں آئے گا۔ پھر لوگ رجوع کریں گے حضرت آدم علیہ السلام کی طرف، پھر نوح علیہ السلام کی طرف، شیس علیہ السلام کی طرف، ادریس علیہ السلام، یکے بعد دیکھ تو بڑے بڑے رسول گزرے ہیں جن کو اولو العزم رسول کہتا ہے قرآن کریم۔ ان بڑے بڑے رسولوں کے پاس وہ جائیں گے کہ آپ خدا کے لیے اللہ کی سفارش کریں تاکہ یہ حساب کتاب تو شروع ہو۔ ہر کوئی کام اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھے گا کہ آج اللہ جلال میں ہے، آج کسی کی مجال نہیں کہ اس کے سامنے منہ کھول سکے، بات کر سکے، اور پھر وہ کہیں گے کہ ہم سے اپنی زندگی میں بعض غلطیاں بھی ہوئی، حالانکہ معصوم ذات ہے، لیکن وہ اپنے مقام و مرتبہ کے مطابق بعض دفعہ پروردگار نے کہا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو بھی سمجھا کہ ایسی بات ہے جو بارگاہ حق میں ماخوذ ہوئی ہے، تو اس لیے ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہاں جا کے سفارش کر سکیں۔ حتیٰ کہ بالآخر وہ سارے لوگ یہ کہیں گے تمہیں شفاعت مل سکتی ہے تو رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ۔
وہ ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم نے کہا کہ اللہ نے ان کے پہلے بھی اور پچھلے بھی سب گناہ معاف کر دیے۔ مطلب یہ کہ جو گناہ پیغمبر کبھی نہیں کرتا، اس کو جب قرآن کریم کہیں گناہ کا لفظ بولتا ہے تو اس سے ان کی اپنے بلند مرتبے کے مطابق جو کہیں کو فروغ گزاشت ہوتی ہے اس کو گناہ کا لفظ کا بولا جاتا، ورنہ وہ حقیقت میں گناہ ہوتا نہیں، اس سے وہ تو معصوم ہوتے ہیں۔ لیکن اللہ کے رسول کے بارے میں جو کوئی اجتہادی کوتاہی بھی کہنا چاہیے، فروغ گزاشت ہو سکتی ہے، اس کے بارے میں اعلان کر دیا کہ جو پہلے ہو گیا وہ بھی، جو آئندہ ہوگا وہ بھی سب معاف کا، چونکہ ان کے بارے میں معافی کا پہلے اعلان کر دیا گیا سورہ فتح میں، اس لیے ان کے پاس جائیں وہ شفاعت کر سکیں گے۔ چنانچہ حضور فرماتے ہیں کہ ساری امتیں میرے پاس آئیں گی، میں پھر اللہ کے حضور سر سجدے میں رکھ دوں گا، اور مجھے نہیں معلوم کہ کب تک میں سجدے میں رہوں گا، اور مجھے یہ بھی اب معلوم نہیں کہ میں کن صفات کے ساتھ اپنے اللہ کو پکاروں گا۔ اس وقت میرے دل میں وہ صفات ڈالی جائیں گی، مجھے علم دیا جائے گا تازہ، اس کے مطابق میں اپنے اللہ کو یاد کروں گا، اور پھر جب میں مسلسل اللہ کو پکاروں گا تو آواز آئے گی کہ محمد سر اٹھاؤ، مانگو دیا جائے گا۔ چنانچہ میں سر اٹھا کے کہوں گا کہ یا اللہ تیری مخلوق بہت پریشان ہے، اس کا حساب کتاب شروع فرمائے، تو حکم دے دیا جائے گا کہ حساب کتاب شروع ہو۔ یہ وہ شفاعت کبریٰ ہے جس کے مقام پر صرف حضور فائز ہوں گے، لیکن فائز کب ہوں گے؟ جب اللہ کا حکم ہوگا، جب اللہ کی اجازت ہوگی۔ یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ بإذن، اس کی مدد، اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت کی جرت نہیں کرے گا، اور کرے، اور ورنہ ضرورت نہیں ہے، صرف اعزاز دینے کے لیے شفاعت ہوگی، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے، وہ بھی جو ان کے پیچھے ہے۔ سامنے ظاہر ہے کہ جب کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی جانتا ہے تو وہ اسی چیز کو جانتا ہے جو وہ سامنے کی چیز ہو، پیچھے کی چیز کو وہ نہیں جانتا۔ لیکن اللہ ان چیزوں کو بھی جانتا ہے جو پیچھے مرائیہ، جو مخفی ہیں، جن کو اپنے وسائل سے، اپنے سورسز سے انسان نہیں جان سکتا، اللہ انہیں بھی جانتا۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا دنیا احاطہ نہیں کر سکتی، ہاں جتنا اللہ چاہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی آسمان و زمین پر حاوی ہے، وسیع ہے۔ اب کرسی سے مراد، بعض اہل علم تو یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد اس کا اقتدار ہے، یہ صحیح ہے، لیکن یہ بات بھی صحیح ہے اگر اس کو کرسی ہی کے معنی میں لیا جائے، وہ کرسی پر بیٹھنے کا محتاج نہیں ہے، وہ جسم سے پاک ہے، اس لیے اس کو کہیں بیٹھنا نہیں ہے، اس کا وہ احتیاج نہیں رکھتا۔ کرسی چونکہ اقتدار کی علامت ہوتی ہے، تو مطلب یہ تخت ہو یا کرسی ہو، اس پر اللہ کی تجلیات برستی ہیں، گویا وہ اقتدار کا سرچشمہ، اقتدار کا مرکز ہے، اللہ کے اقتدار وہاں سے حویدہ ہوتا۔ اس لیے اللہ نے ایک کرسی بھی پیدا فرمائی، تخت بھی پیدا فرمایا، اور حضور حضرت ابو ہریرہ کی غالباً روایت، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اگر تم اس پوری زمین پر ایک اپنی انگشتری پھینک دو تو جتنی جگہ انگشتری پوری زمین پر روکتی ہے نا، کہ اس طرح پوری کائنات اس کرسی کے مقابلے میں ایسا ہی ہے جیسے پوری زمین پر پڑی ہوئی انگشتری۔ جو تناسب ان میں ہے وہی تناسب اس کرسی میں اور پوری کائنات میں، یعنی پوری کائنات کا کوئی تناسب ہی نہیں بنتا، وہ اس کے مقابلے میں ایک چھوٹی سی چیز ہے۔ وہ اتنی بڑی کرسی ہے، اتنا بڑا تخت ہے اللہ کا۔ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، ساری کائنات کی وہ حفاظت کرتا ہے، اور یہ کائنات کی حفاظت اسے تھکاتی نہیں ہے، نہ زمین کی نہ آسمان کی۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہ بلند ہے، عظیم ہے۔ اس میں اب دیکھیے، یہ تو چونکہ وقت نہیں ہے کہ اس کی وضاحت ہو سکے، یعنی اتنی مکمل ہے یہ آیت جس میں اللہ کی وہ صفات بنیادی طور پہ بیان کر دی گئی ہیں کہ جس کے بعد اللہ کی توحید کے بارے میں آدمی کو کبھی شک و شبہ نہیں ہوتا۔ اس کے بعد فرمایا لا اکراہ فی الدین، جب وہ تمہارا معبود ہے تو یقین اس کو یہ حق پہنچتا ہے کہ تمہیں نظام زندگی دے، تمہیں طرز زندگی دے۔ طرز زندگی کو دین کہتے ہیں، لیکن یہ یاد رکھو، یا میں اس غلط فہمی کو دور کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ لا اکراہ فی الدین کا غلط ترجمہ کرتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا دین لاوارث ہے، اس پر کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اس کو پوچھے نہ پوچھے، اس کو بند کر کے قرآن کریم کو اونچے طاقچے پہ رکھ دے، پوری قوم اس کی کبھی خبر گیری نہ کرے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، ایسے کہ دین میں کوئی زبردستی تو ہے ہی نہیں۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ اگر اس میں کوئی زبردستی نہیں ہے تو اس میں حدود کیوں ہے؟ چور کے ہاتھ کیوں کاٹے جاتے، زانی کو سنسار کیوں کیا جاتا، کوڑے کیوں لگائے جاتے، شرابی کو کوڑے کیوں لگائے جاتے ہیں، حد قذف کو جاری کی جاتی؟ اس کا پورا قانون تعزیرات ہے، اس کا پورا ایک عدالتی نظام ہے۔
اس کا اپنا ایک آئین ہے، ایک پورا نظام ہے. ظاہر ہے اگر وہ پورا نظام زندگی ہے اور وہ اس میں حکومت بھی شامل ہے تو یہ کیسا نظام ہے جس میں کوئی آدمی کچھ بھی کرتا پھرے، کسی کو پکڑے نہیں جا سکتا. یعنی جو اس کی آئینی دفعات ہیں اس کو توڑ پھوڑ کے کوئی پھینک دے، اس کی توہین کرے، وہ کہ میں نہیں عمل کرتا اس پر. مثلا نماز فرض ہے، یہ ارکان دین میں سے، کیونکہ میں نماز پڑھتا ہی نہیں تو مجھے پڑھا ہی نہیں سکتے، بے شک تم اسلامی حکومت قائم کرتے پھر. یہ مطلب نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ دین میں اقرار نہیں ہے تکوینی طور پر، کہ اللہ نے جس طرح کائنات کو پیدا کیا اور وہ چلا رہا ہے نا، تو جس مخلوق کو جس طرح پیدا کیا اور جس کام پہ اسے لگا دیا گیا ہے، تکوینی طور پر اس کی پابند ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کر سکتی. وہ ایک اقراء کے تحت کام کر رہی ہے. مثلا فرشتوں کو جن کاموں پہ لگا رکھا ہے وہ اقراء کے تحت کام کر رہے ہیں، یعنی وہ مجبور ہیں، وہ اس کی مخالفت کر ہی نہیں سکتے. ہمارا جسم جو ہے یہ تکوینی نظام کا پابند ہے کہ ہماری ناک سونگنے کے کام آئے گی، ہمارے منہ کھانے کے کام آئے گا، زبان بولنے کے کام آئے گی، ہاتھ پکڑنے کے کام آئیں گے، پاؤں چلنے کے کام آئیں گے. ہم یہ نہیں کر سکتے کہ سر کے بل چلیں، ورنہ تکوینی طور پر اس کی مخالفت ہوگی. جس طرح یہ تکوینی یعنی یہ جبر ہے یعنی انسانوں کو پیدائش کے حوالے سے اور باقی ساری مخلوقات، کہ جس طرح ان کو جو صفات دے کے پیدا کیا گیا، جو ڈیوٹیاں دی گئی اس پر کرنے کے لیے وہ مجبور ہے. لیکن انسان کو چونکہ آزادی دی گئی ہے اللہ کا اس نظام کو قبول کرنے یا عدم قبول کے بارے میں، اس لیے اس کے لیے زبردستی نہیں رکھی. اللہ کسی کے بارے میں یہ نہیں کرتا کہ اس کے دل میں یہ بات ڈال دے کہ تمہیں بہر صورت ایمان لانا، تم ایمان سے ہٹ ہی نہیں سکتے، یا کسی کے دل میں کفر ڈال دے کہ تمہیں کافر ہی رہنا. اللہ یہ تکوینی طور پر کسی کو مجبور نہیں کرتا. تو یہاں لا اکراہ فی الدین کا معنی ہے کہ دین میں تکوینی طور پر اکراہ نہیں ہے، تشریعی طور پر تو ہے. تشریعی مطلب یہ قانون تو اللہ نے دیا ہے کہ جب ہم اس کو نافذ کریں گے، یعنی اسلامی حکومت قائم ہوگی تو وہ باقی حکومتوں کی طرح اللہ کے احکام کو لاوارث نہیں ہونے دے گی. وہ اللہ کی زمین پر جب اللہ کے احکام کو نافذ کرے گی تو اس کے توڑنے والوں کو پکڑے گی بھی. کہا دین میں اقرار نہیں ہے، لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہماری چیز کو کھول کے بیان کر دیں. قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، جو طاغوت سے کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے، یوں سمجھیے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اس نے ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا. یہ طاغوت کون ہے؟ طاغوت ہر وہ قوت ہے جو اللہ کے مقابلے میں اپنی بندگی کروائے. چنانچہ جو آدمی اللہ پر ایمان لے آتا ہے، یوں سمجھیے اللہ اس کا ولی بن جاتا ہے. یعنی اس کے لیے امکانات مہیا کرنا نیکی کے، ایمان کے، عمل صالح کے، یہ اللہ اپنے ذمہ لے لیتا ہے. اور جو آدمی کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، شیطان اس کا ولی بن جاتا ہے. شیطان اس کے لیے ساری سہولتیں مہیا کرتا ہے. اس لیے فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات. اب یہ بات سمجھانے کے لیے کہ اللہ ولی بنتا ہے تو کس طرح نوازتا ہے، اور اگر کوئی آدمی اس راستے سے الٹا چلنا شروع کرتا ہے، کفر کا راستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں شیطان اس کو کس کس کھائی میں پھینکتا ہے. اس کی آگے 3 مثالیں دی ہیں کہ نمرود کو ہم نے اقتدار دیا، ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس اللہ کا دین لے کے پہنچے، اس نے جب بجائے دین اختیار کرنے کے اس نے کفر پر اصرار کیا تو شیطان نے اس کی باگ پکڑ لی، اللہ نے اس کو چھوڑ دیا. شیطان اس کا ولی بن گیا. اور شیطان کا حالیہ ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیض له شیطان فهو له قرین، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، ہم اس کا ساتھی بن جاتا ہے. نمرود کا ساتھی ایسا بنا یہ شیطان کہ بالآخر اس نے تباہ کر کے اس کو چھوڑا. دوسری مثال دی ہے حضرت عزیر علیہ السلام کی کہ وہ یروشلم کے تباہ ہونے کے بعد وہاں سے گزرے، دیکھا کہ کوئی اینٹ اینٹ پر باقی نہیں رہ گئی، کوئی دیوار کھڑی نہیں رہنے دی، اتنی مکمل تباہی. اس نے پروردگار سے پوچھا کہ یا اللہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اب وہ حق الیقین حاصل کرنا چاہتے تھے، تو وہ طالب تھے نا اللہ ہی سے حق الیقین کے. اللہ نے ان کو 100 سال تک مار دیا اور 100 سال کے بعد زندہ کیا. انہیں گدھے کو دیکھا مرا پڑا ہے اور کھانے کو دیکھا بالکل تر و تازہ. اس طرح اپنی آنکھوں سے دیکھا قدرت اللہ کی کتنی بے پناہ ہے، اور آخر وہ پکار اٹھے. جب ان سے پوچھا کہ کم لبس، کتنے دیر یہاں ٹھہرے؟ کہا لبس تو یومن و بعض یوم، شاید ایک دن ٹھہرا ہوں یا ایک دوپہر.
کوئی اور کہتا تو ہم نہ مانتے، قرآن کہتا، پروردگار فرماتا بل لبثت مئۃ عام، تم تو 100 سال رہے ہو یہاں۔ گدھا مرا پڑا دیکھا انہوں نے اور کھانا بالکل تر و تازہ، پھر ان کے سامنے گدھے کو زندہ کیا گیا۔ جب یہ سب کچھ دیکھا فلما تبین لہ قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، میں یقین کر گیا ہوں، میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یعنی جس نے اللہ سے یقین مانگا، اللہ نے اس کے سامنے یقین واضح کر دیا۔ اس نے ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تو زندہ کیسے کرتا ہے مردوں کو۔ اس میں یہ نہیں کہ ان کو یقین نہیں تھا، وہ شرح صدر چاہتے تھے۔ چنانچہ 4 پرندے لے کر کہا کہ ان کو ذبح کر کے ایک دوسرے کے ساتھ خلط ملط کر دو، ان کا جوڑ جوڑ الگ کر کے اکٹھا کر دو ان کو، پھر ان کی بوٹیاں لے کر 4 پہاڑوں پہ رکھو، پھر ان کو آواز دو، دیکھو اڑتے ہوئے تمہارے پاس آئیں گے۔ اب جب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، سمجھ گیا کہ زندگی ایک راز ہے، لیکن اللہ پوری طرح اس بات پر قادر ہے، وہ عزیز بھی ہے، وہ حکیم بھی ہے، اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کبھی یہ زندگی کا راز کھلے گا نہیں، لیکن وہ عزیز اور غالب ہے، وہ موت پر بھی قادر ہے، وہ زندگی پر بھی قادر ہے۔ اب یاد کیجئے کہ مضمون اصل کون سا تھا؟ انفاق۔ یہ درمیان میں بحثیں چھڑ گئی اکراہ فی الدین سے، چنانچہ اس پر 3 مثالیں دے دی۔ اس کے بعد دوبارہ پھر اسی مضمون کو لیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ۔ اب اس کے فضائل بیان کیے کہ کس طرح ہم بڑھاتے ہیں، جو آدمی ایک دانہ دیتا ہم 700 گنے میں اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ہاں البتہ یہ کہا کہ اگر تم احسان دھرو کسی پر، کسی کو تکلیف پہنچاؤ، اس پر جتلاؤ اپنا احسان بار، میں نے تم پر یہ احسان کیا تھا، کہا اس سے بہتر ہے کہ تم اس پر احسان نہ کرو، اس سے تو اچھا ہے قول معروف، ایک بھلی بات کسی کو کہہ دو، تو ایسا احسان کرنے سے وہ بہتر ہے۔ اسے یہ کہا کہ اگر تم کسی کے ساتھ نیکی کرتے ہو تو بعد میں اگر احسان جتلاتے ہو یا کو تکلیف پہنچاتے ہو تو یوں سمجھو تم اپنے صدقات کو ضائع کر دیتے ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، کہ جیسے ایک آدمی اپنا مال خرچ کرتا ہے لیکن اللہ کے لیے نہیں، لوگوں کے دکھاوے کے لیے، تو وہ تو ایسا ہے کہ آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا، ورنہ وہ اللہ کے لیے کرتا، لوگوں کو دکھاوے کے لیے کیوں کرتا۔ تم اگر ایسا کرو گے تمہارا خیرات کرنا اور اللہ کے راستہ میں خرچ کرنا کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس کو مزید آگے پھیلایا، اس کی مثالیں دی، اور یہ بھی کہا کہ تم اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو ایسا مال کبھی خرچ نہ کرنا جس میں حرام کا اندیشہ، حرام کی ملاوٹ، وہ گندا ہے، گندی چیز تم لینا گوارا نہیں کرتے تو اللہ کو کیوں دو گے۔ اس کو مسلسل اس کو بیان کیا، اور یہ بھی کہا کہ اگر تم لوگوں کے سامنے اس کو صدقہ دو یہ بھی بہتر ہے، چھپا کے دو یہ بھی بہتر ہے۔ بعض مواقع ہوتے ہیں کہ لوگوں کے سامنے دینا چاہیے تاکہ لوگوں کو حوصلہ ملے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چھپا کے دینا چاہیے تاکہ ریاکاری نہ ہو، دونوں طرح سے اجازت دی۔ اور پھر فرمایا کہ یہ دینا کس کو چاہیے؟ کہا اس کا سب سے بڑے مستحق للفقراء الذین احسنوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ کہا اس کا اصل اس کا مصرف وہ فقراء ہیں جن کو اللہ کے راستے میں بند کر دیا گیا ہے، وہ بند ہو کے رہ گئے، کہیں جا نہیں سکتے، یعنی انہوں نے اب دین کے حصول کے لیے اپنے آپ کو بند کر لیا، جیسے اصحاب صفہ تھے، وہ کوئی کاروبار نہیں کر رہے، لیکن حال یہ ہے کہ غربت کے باوجود، بھوک کے باوجود وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اسی یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، ان کا حال یہ ہے کہ جب ان کو بے خبر آدمی دیکھتا ہے تو ان کی بے نیازی کو دیکھ کر وہ ان کو غنی سمجھتا ہے، اس لیے کہ وہ کس سے لپٹ کر کبھی سوال نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، بلکہ اس طرح سے سوال ہی نہیں کرتے، تو لوگ سمجھتے ہیں ان کو تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ لیکن کہا یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ضرورت مند ہوں لیکن سوال نہ کریں، یہ سب سے زیادہ مستحق ہے۔ وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، ان کو جو بھی مال دو گے اللہ اس کو جانتا ہے اور بہت کچھ عطا کرے گا۔ پھر فرمایا کہ جو تم مال خرچ کرتے ہو اگر راتوں کو چھپ کے کرو یا تم دن کو علانیہ کرو، لیکن اللہ کے علم میں تمہاری نیتیں بھی ہیں، اسی اس کے مطابق تم اجر عطا فرمائے گا۔ تو انفاق کو یعنی میں ظاہر ہے کہ جلدی میں ہوں، اس لیے مسلسل اس کو بڑا پھیلا کر بیان کرنے کے بعد اب اس کے بعد سود کا ذکر آیا، اس لیے کہ قرآن کریم کا انداز یہ ہے کہ وہ ہمیشہ ضدین کو بیان کرتا ہے، ایک چیز کو بیان کرتا ہے اس کے بعد دوسری ضد جو اس کا متضاد چیز ہوتی ہے اس کو بیان کرتا ہے، کیونکہ عرب کہتے ہیں کہ تعرف الاشیاء باضدادها، چیزیں ہمیشہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی،
اندھیرا اسے پہچانا جاتا ہے روشنی ہوتی ہے، روشنی اسے پہچانی جاتی ہے اندھیرا ہوتا ہے، جھوٹ سے سچ پہچانا جاتا ہے، سچ جھوٹ پہچانا جاتا ہے، بدصورتی سے خوبصورتی اور خوبصورتی سے بدصورتی پہچانی جاتی ہے۔ تو یوں کہ اس کا متضاد سود ہے، اس لیے اس کے بعد سود کو بیان فرمایا کہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت کے دن اس طرح اٹھیں گے، پاگلوں کی طرح، دیوانوں اور باولوں کی طرح، جیسے کہ شیطان نے چھو کر ان کو پاگل بنا دیا۔ جیسے وہ دنیا میں پاگل ہو گئے ہیں نا کہ ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، تو اس طرح وہ آخرت میں ان کا یہی حال ہوگا۔ اس کو مسلسل دلائل سے ثابت کیا ہے کہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ تم اگر سودی کاروبار کرو گے ہم اس کو کم کریں گے، خیرات کرو گے ہم اس کو بڑھائیں گے۔ ساتھ کہا کہ ضرورت مند کا تمہیں لحاظ کرنا ضروری ہے، سود کھانے والا کبھی ضرورت مند کا لحاظ نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ آنے والے دن سے ڈرو جس دن تمہیں حساب کتاب دینا ہے۔ اگر تم اس سے نہیں ڈرو گے تو ظاہر پھر تم جو کچھ بھی کرو گے تمہیں روکنے والا کوئی نہیں۔ لیکن عام طور پر سودی کاروبار، اس کا لین دین اس زمانے میں بہت تھا، آج بھی ہے، اور اس زمانے میں جو حساب کتاب ہوتا اسے فائدہ اٹھا کر لوگ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے سودی کاروبار میں اضافہ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ اس لیے قرض دیتے ہوئے، سود ہوتا ہی وہ ہے کہ جو قرض پر ایک متعین وقت کے بدلے میں ایک متعین مقدار سے پیسہ حاصل کیا جاتا ہے۔ اس لیے اس کو روکنے کے لیے آگے پورے رکوع میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر تمہیں کبھی کسی کو قرض دینا پڑے یا کوئی تم سے قرض مانگے تو تم کن احتیاطوں کے ساتھ دو، کیسی تحریر تیار کرو، کیسے گواہ ہونے چاہیے، اور اگر کوئی گواہ نہ ہو، فرض کرو تم سفر میں ہو تو رہن میں رکھنا پڑے کوئی چیز تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس کی بھی اجازت دی۔ آخر میں وہ آیتیں آئی ہیں 3 جس کا شاید پورے قرآن میں جس کا بدل نہ ملے۔ پہلی آیت تو وہ ہے جس میں یعنی جس سے اس بات کا آغاز کیا گیا تھا کہ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، تم اگر ظاہر کرو جو تمہارے دلوں میں ہے وہ بھی اس کو جانتا ہے، یا چھپاؤ تو تب بھی جانتا ہے۔ یحاسبکم بہ اللہ، وہ تمہارا حساب لے گا، اللہ تمہارا حساب لے گا۔ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، پھر جس کو چاہے گا بخشے گا، جس کو چاہے گا عذاب دے گا۔ تو دیکھو تم اس کی گرفت میں ہو، اس لیے کہ تم اس کی ملکیت ہو۔ پھر یہ ہے کہ تمہارے ایک ایک عمل سے وہ واقف ہے، ایسا نہیں کہ تم وہ کسی بات سے بے خبر ہو۔ اس کے بعد 2 آیتیں وہ ہیں جو معراج کے سفر پر عالم لامکان میں حضور کو عطا ہوئی تھی۔ یہ زمانہ وہ ہے جب اس قدر اذیت میں مبتلا ہے مسلمان جس کی انتہا کوئی نہیں۔ اس لیے اس اذیت کو کم کرنے کا ایک طرح سے اشارہ ہے کہ تم فکر نہ کرو، یہ اذیتوں کا دور، مصیبتوں کا دور ختم ہونے والا ہے، لیکن تم اللہ پر بھروسہ رکھو۔ پہلی امتوں پر بھی یہ حالات گزر چکے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ اب تمہیں اللہ سے اس طرح مانگا کرو، یعنی خود سکھایا کہ تم اس طرح سے، پہلے تو ایمانیات کی تفصیل بتائی ہے، اس کے بعد بتایا کہ اس طرح اپنے اللہ سے مانگنا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے رب ہمارے، ہم مت پکڑنا ہمیں اگر ہم کہیں بھول جائیں، او اخطانا یا ہم غلطی کر بیٹھے، ربنا ولا تحمل علینا اسرا، یا اللہ ہم پر وہ بوجھ نہ لاد، کما حملتہ علی الذین من قبلنا، جیسے پہلی امتوں کی سرکشی کی وجہ سے ان پر لادا گیا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا بہ، یا اللہ ہمیں ایسی مصیبتوں میں اور ایسے بوجھوں میں مبتلا نہ کرنا جس کی ہمیں اٹھانے کی ہمیں طاقت نہیں۔ واعف عنا، یا اللہ ہم سے درگزر فرما، واغفر لنا، ہماری بخشش فرما، وارحمنا، ہم پر رحم فرما، انت مولانا، تو ہمارا آقا ہے، فانصرنا علی القوم الکافرین، بس کافروں کے خلاف ہماری مدد فرما۔ میں نے صرف سورہ بقرہ ختم کی ہے، اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، اس کے مضامین رواں دواں سے ہیں، اس لیے کل ہم اس کے ساتھ اگلا پارہ پورا اس کو ختم کریں گے، لیکن اس کے چونکہ مضامین، اس کا چھوڑنا ذرا مشکل تھا کہ میں اس کو یوں ہی تذکرہ کر کے آگے بڑھ جاتا، اس لیے میں نے سورہ بقرہ ہی مکمل کرنے میں کو کافی سمجھا ہے۔ اللہ اسے قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔